DGMDA جو کہ اس شہر کے سپوت ہیں، ضلع ملتان سے ان کا اور ان کے آباء و اجداد کا تعلق ہے، موجود ہیں۔ ہمارے اسٹیج پر MDA کے چیئرمین رانا عبدالجبار صاحب بھی موجود ہیں، اور یہاں میں ایک اور شخصیت جس کا ذکر نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں میں کوتاہی برتوں گا، ہمارے ڈپٹی کمشنر عامر خٹک صاحب، انہوں نے بھی اس سارے منصوبے میں ہمارے ساتھ جو تعاون کیا، میں ان سب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ منصوبہ جو مجھے DG صاحب نے اس کے تفصیلات سے آگاہ کیا ہے، اس کی لاگت 41 کروڑ 64 لاکھ ہے، اور بقول ان کے جس کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے، جس ٹھیکیدار کو، اس کے ساتھ جو معاہدہ ہے، میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو DG صاحب تصدیق فرما دیں گے، چیئرمین صاحب تصدیق فرما دیں گے، اس نے اپنے کانٹریکٹ میں معاہدے میں یہ لکھا ہے کہ 1 سال کے اندر میں انشاءاللہ اس کو مکمل کروں گا۔ 1 سال سے پہلے ہو جائے گا انشاءاللہ، خدا کرے پہلے ہو جائے، انشاءاللہ۔ ہم آپ کو اور مبارک دیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کے گھر آ کے شکریہ ادا کریں گے اگر یہ ہو جائے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مشینری آئی کھڑی ہے سامنے، آپ کو مبارک ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے۔ بے شک بے شک۔ یہاں جب میں آیا تھا، مجھ سے لوگوں نے کہا تھا اعلان کریں، میں نے کہا الیاس گواہی دیں گے، میں نے کہا تھا میں اعلان نہیں کروں گا، میں وعدہ نہیں کروں گا، کوشش کروں گا۔ دیکھیے وعدے تو پہلے بھی ہوتے رہے، ایسے بات ہے، وفا نہیں ہوئے، ابھی وہ ریکارڈنگ موجود ہے، الحمدللہ کوشش ہوئی، اللہ نے برکت ڈال دی۔ ویری گڈ، تو زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو میرے بھائیوں، میں کوئی لمبی بات نہیں کرنے آیا، آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں اور دعا کرنے آیا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق دے، اللہ آمین، کہ ہم اس علاقے کی، اپنے شہر ملتان کی اور پاکستان کی نیک نیتی سے خدمت کر سکیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے حلقے کے ساتھیوں، میرے محسنوں، اور یہ سب محسن بیٹھے ہیں، میں کس کا چہرہ دیکھ کے کس کی طرف میں کس کا نام لوں، سب محسن بیٹھے ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے بعد جو آپ نے مجھے عزت بخشی، مجھے اس کا احساس ہے، جی بے، مجھے اس کا احساس ہے، جیو اور جیو۔ آپ اس بات کی تسلی رکھیں اور آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ کا منتخب نمائندہ، جس کو آپ نے منتخب کر کے اسلام آباد بھیجا، وہ اسلام آباد میں نہیں، دنیا کے ہر دارالخلافے میں آپ کی وکالت کر رہا ہے، آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہے، اور پاکستان کی عظمت کا جھنڈا بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی بے، یہ مجھے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی ہے کہ میں پاکستان کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، للکار کر، پاکستان کی اساس، پاکستان کے جغرافیہ اور پاکستان کے نظریے کی دفاع کرنے کی مجھے یہ اللہ نے سعادت دی ہے۔ میری دعا ہے کہ مدینۃ الاولیاء، مدینۃ الاولیاء جس کو ملتان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اس کی مزید بہتری کے ہمیں
मौके अता फरमाए। आमीन। मुल्तान शहर का मैं आज कह रहा हूं, ये एक मंसूबा हो गया। मैं आज कह रहा हूं, मुल्तान शहर का इस वक्त जो सबसे गंभीर मसला है और अरसे दराज से है, वो मुल्तान का सीवरेज का नाकिस निजाम है और पीने का साफ पानी की दस्तयाबी है, जिससे हेपेटाइटिस फैल रहा है। मैं आज फिर कह रहा हूं, वादा नहीं कर रहा, कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से गुजारिश करूं इसका मतलब हो गया कि ये वो शहर है और ये वो जिला है जिसने तहरीक इंसाफ को एक मुनफरद कामयाबी अता की। बेशक बेशक। 6 कौमी असेंबली की सीटें हैं और 6 की 6 सीटें जिला मुल्तान ने तहरीक इंसाफ की झोली में डाली। बेशक बेशक। ये तारीखी शहर है मदीनतुल औलिया और इसका ये अरसा दराज से मसला है। अल्लाह ने इज्जत रखी। 30 साल से लोग पीट रहे थे सूरजकुंड रोड के बारे में। अच्छा बेशक बेशक। 30 साल से अल्लाह ने सुरखरू किया, आज वो मुकम्मल हो रही है। सुई गैस की रोड 30 साल से लोग पीट रहे थे, आज वो मुकम्मल हो चुकी है इंशाअल्लाह। मैं आज मुल्तान के दोस्तों, जिस तरह वादा किया था कि मुल्तान को जनूबी पंजाब का अहम तरीन शहर समझते हुए सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब का मुल्तान में होगा। बहुत तनकीद हुई, बहुत तंज और ताने सुने, लेकिन आपको मुबारक हो कि ये भी अल्लाह के फजलो करम से हो गया। पाया तकमील वेरी गुड वेरी पहुंच गुड। चुका है। तैनातियां हो गई हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस में अमेंडमेंट हो गई है और मैं आज कह रहा हूं कि इमरान खान की मेहरबानी से तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जनूबी पंजाब सूबे की बुनियाद रख दी है। कोई माई कलाल अब इसको पीछे नहीं कर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम रहे न रहे, हमारी हुकूमत रहे न रहे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। ये ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि यहाँ के बच्चे और यहाँ का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह रोशन होगा। इंशाअल्लाह। दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, अल्लाह आमीन। आपकी सलामत रखे। दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान को अंदरूनी इंतशार से महफूज रखे। आमीन अल्लाह आमीन। और मैं आपको ये भी कहता चलूं, मेरे इल्म में है और मैंने हिंदुस्तान के मंसूबों को बेनकाब किया एक डॉसियर की शक्ल में, और वो डॉसियर आज पूरी बैन अवी सतह पर उसकी तकसीम की गई है, उसकी तशहीर की गई है। और अल्लाह के फजलो करम से आज जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब है, जो उसने इंकशाफात कर दिए कि भारत 750 जाली वेबसाइट्स के जरिए, भारत सैकड़ों जाली NGOs के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जो हर्जा सराई कर रहा है, जो मनसूबा बंदी कर रहा है, वो बेनकाब हो गई है। वो आज आपके मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहता है, वो आज पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करना चाहता है। और आपकी दुआओं से आपकी मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की कोशिशें कर रही है,
معاشی طور پر میرے حلقے میں اس وقت جنوبی پنجاب کی لوموں کا مرکز ہے. میں پوری پی پی 215 کی عوام سے پوچھتا ہوں اور 216 میں ندیم قریشی صاحب بیٹھے ہیں, ان کے حلقے میں بھی ہیں, 17 میں بھی کچھ ہوں گی لیکن زیادہ ہیں, وہاں بھی ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2 سال پہلے یہی لومیں, کیا میں سامنے دیکھ رہا ہوں بہت سے دوست کھڑے ہیں جو اس کاروبار سے منسلک ہیں, میں تھوڑا چہرہ دیکھ رہے ہیں, کیا 2 سال پہلے یہ لومیں لوہے کی قیمت سے بک رہی تھی کہ نہیں بک رہی تھی؟ بک رہی تھی. ایمانداری نہ دسو, بک رہی تھی. انصاری ایمانداری نہ دسو. کباڑے ایک کباڑ کے ریٹ بڑھ کے لوہے کے ریٹ سے بک رہی ہے سر, منگے ہو. آج کیا وہ لومیں چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ چل رہی ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے اتنے آرڈر مل چکے ہیں, اتنے آرڈر مل چکے ہیں نہیں مل رہی ہیں کہ نئی لوم نہیں مل رہی. لوموں کے لیے آرڈر بک کیے ہوئے ہیں, لومیں دستیاب نہیں ہیں. صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک. فیصل آباد میں اس وقت لیبر نہیں مل رہی. ایسے بات. تو دوستوں, یہ معیشت کا پہیہ اب اللہ کے فضل و کرم سے چل پڑا ہے. اب میرے بھائیوں, یہ معیشت کا پہیہ جب چلے گا, روزگار پیدا ہوگا, بے شک. گھروں میں سکون آئے گا, لوگ بچیوں کی رخصتی کر سکیں گے, بیماروں کا علاج کر سکیں گے, بچوں کو تعلیم دے سکیں گے, سرمایہ کاری کر سکیں گے, ملک سے غربت کم ہوگی, وہ پیچھے کھڑا, خوشحالی آئے گی. اب میں آپ سے کہنے آیا ہوں, وہ قوتیں کوئی بھی ہو, میں کسی کا نام نہیں لیتا, جو اس پہیے کو رواں دواں دیکھنا چاہتی ہیں, وہ پاکستان کی حامی قوتیں ہیں. جو بازاروں میں رونق دیکھنا چاہتی ہیں, کاروبار چلے گا تو رونق, کسان خوشحال ہوگا تو بازاروں میں رونق ہوگی نا بھائی. انشاءاللہ. اگر کاروبار نہیں چلے گا, لوگوں کی جیبوں میں کچھ نہیں ہوگا, تو بازار میں رونق کیسے ہوگی؟ ایسے بات. گلشن مارکیٹ کے گرد لوگ طواف کیوں کریں گے؟ ایسے بات. تبھی کریں گے جب ان کی جیب میں کچھ ہوگا, ہوگا, جب کھانے کا کچھ ہوگا. ایسے بات. تو میرے دوستوں, وہ قوتیں جو آج پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتی ہیں اور کاروبار کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں, وہ آپ کے دوست ہیں, چاہے ان کا کسی جماعت سے یا کسی طبقے سے تعلق ہو. اور وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتی ہیں, جو پاکستان کے اندر داخلی انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں, وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں. آج صبح ایک افسوسناک واقعہ بلوچستان میں رونما ہوتا ہے. 11 لوگوں کو, کون؟ مزدور روزی کمانے کے لیے مزدوری کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ باندھ کے ان کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا. کیا بتاؤ, وہ قوتیں جو ان معصوموں کو شہید کر رہی ہیں, کیا وہ پاکستان کی دوست ہیں؟ دشمن ہے. وہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتی ہیں. ہمیں ان قوتوں کو پہچاننا ہے, ہم ان کو بے نقاب کریں گے. انشاءاللہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, ہمیں اپنے اقتدار کا کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے کہہ رہا ہوں, ہم ان قوتوں کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ان کو شکست دے کر دکھائیں گے. انشاءاللہ. میں زندہ باد, زندہ باد. آپ کو سب دوستوں کو جو آج اس ریلی میں شامل ہوئے, مل کر ساتھ آئے, ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر, کندھے سے کندھا ملا کر, جنہوں نے آج اس سارے پروگرام کو یہ 4 چاند لگائے, یہ جو بازار سجایا ہے, میں ان سب دوستوں کا
من جملہ شکریہ ادا کرتا ہوں